الٹیمیٹلی اسٹیپ 6 ایک یہ ہے کہ وٹ یو ڈو از آپ جرنلنگ کیا کریں ٹو ریلیز یور اینگر. لکھا کریں, اپنی اسٹوریز لکھا کریں, جو کچھ آپ کو چیزیں بادر کرتی ہیں وہ لکھا کریں. دین یو کین ٹاک ٹو سم وائز ایڈلٹ, ناٹ جسٹ یور فرینڈ, اور آپ اس میں سلوشنس پہ جایا کریں کہ میں کیا کر سکتی ہوں جس سے میرا یہ غصہ جو ہے یہ ٹھیک ہونے کی طرف آئے گا. سو آپ ایک اینگر آرمر بنا لیں. کیا ہے اس میں, کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. جب بھی غصہ آئے آپ دیکھا کریں, پورے دن میں آئیڈینٹیفائی کیا کریں مجھے کہاں کہاں غصہ آیا, میرا ٹریگر کیا بنا, بھائی نے مجھے چھیڑا ہوا تھا, یا مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, یا میری نیند نہیں پوری ہوئی تھی, میں آلریڈی ذرا اپسیٹ تھی کسی بات پہ, اور امی نے یہ بول دیا, فلاں فرینڈ نے یہ میسج کر دیا, بیکاز آئی واز اریٹیٹڈ, تو میں نے سارا غصہ اس پہ اتار دیا. یہ میرے لیے ٹریگر بنا. تو مجھے اپنے ٹریگرز کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا کیا ٹریگر ہوتا ہے. پھر شیطان مجھے کیا کیا وسپرز دے رہا تھا. What games was شیطان playing with me, کیا کر رہا تھا شیطان میرے ساتھ. پھر what I'll say to myself, مجھے کیا کیا بولنا چاہیے. کوئی ایسی دعا میں نے یاد کی بھی ہے. اچھا اگر اور کوئی دعا نہیں نا آپ کو سمجھ آتی, آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. اعوذ باللہ پڑھیں, استغفار پڑھیں, اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کریں, کیونکہ درود شریف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہر دفعہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, تو اس سے آپ کا غصہ جو ہے وہ مینیج ہو جائے گا. اور پھر آپ پازیٹیو ایکشن پلان کی طرف جائیں, جس میں آپ وضو کریں, واک کریں, ذکر کریں, اور جو بھی آپ کو چیز بادر کر رہی ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ ہاؤ آئی کین ریزالو دس چیلنج. کچھ لوگوں کے چیلنجز لانگ ٹرم ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں جو ہم سے ہینڈل نہیں کیے جاتے. سو اینگر کا لنک جو ہے ڈیزائر سے کیا ہے. اینگر آفن کمز فرام بلاک ڈیزائرس. When you want something and you didn't get it, you feel disrespected or ignored, you want to be right or win a fight. And Shaitan uses all these moments to turn you into someone who hurts others. Make you say things you don't mean. Block your heart from forgiveness, peace and growth. تو یہاں پہ اب ہمیں کیا سمجھ آتی ہے. Indeed, Shaitan sows enmity between you through anger and rage. یعنی آپ دیکھیں وہ ہماری ڈیزائر صحیح بات بتا رہی ہیں کہ یہ تمہارے مسئلے ہیں, ان پرابلمس کا سلوشن لے آؤ. لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ انہی مومنٹس کو کیش کرتا ہے اور ہمیں صحیح ڈائریکشن میں جانے نہیں دیتا, کیونکہ یہ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے, اس نے اس چیز کو یوز کرنا. چلیں کچھ سینیریوز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان سینیریوز میں ہم پریکٹیکلی کیا کیا کام کر سکتے ہیں. She ignores me on purpose, feeling rejected or left out. کتنا غصہ آتا ہے کوئی آپ کو اگنور کر رہا ہے. میری بیٹی, she was in 9th grade and 10th grade, 2 سال اس نے جو گزارے. ایک ٹیچر جو تھی, she was troubled herself, کیونکہ میری وائس پرنسپل سے بھی بات ہوئی, انہوں نے بھی مجھے کہا کہ we have tried our level best, but یہ جو ٹیچر ہے نا یہ کافی پرابلمٹک ہے, and we are helpless کہ ہمارے پاس ابھی اور کوئی ٹیچر نہیں ہے. وہ میری بیٹی کو اتنا کولڈ شولڈر پوری کلاس میں دیتی تھی, ٹوٹل ریجیکشن والی فیلنگ. آپ سوچیں کتنا غصہ آتا ہے, کتنی مزریبل فیلنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ٹیچر ہی آپ کے ساتھ ایسا بیہیویئر رکھتا ہو کہ آپ کو ٹوٹل اگنور کرنا شروع کر دے, آپ کو ٹائم نہ دے, آپ کو پڑھائے نہ. سو ایوری ڈے آئی ہیڈ ٹو سٹ ود ہر اینڈ گیو ہر اسٹرینتھ کہ لک, ہماری زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کا بیہیویئر دے سکتے ہیں. So you need to be brave and just learn to deal with it. اور it's not about you. لیکن آپ دیکھیں فرینڈ اگنور کریں, کولڈ شولڈر دے رہی. اچھا کبھی کبھی آپ کے گھر میں کوئی ایسا ریلیٹیو ہوتا ہے, مثلا بھابھی ہے, بھائی کی شادی ہوئی, بھابھی کولڈ شولڈر دیتی, آپ سے صحیح طرح بات نہیں کرتی, آپ کو پسند نہیں اتنا کرتی. شادی کے بعد نند کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے, آپ کی نند ہوتی ہے وہ آپ سے بات نہیں کرتی, کیونکہ جٹھانی دیورانی ہے بات نہیں کرتی. بہت سے ریلیشن شپس ہیں, ابھی بھی ہیں اور آگے جا کے بھی ہوتے ہیں. سو سینیریو کیا ہے, فرینڈس کی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, فرینڈس ٹاک ان اے گروپ اینڈ ایکسکلوڈ یو. ٹھیک ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ اور وہ آپ سے بالکل بات نہیں کر رہے ہیں, آپ کو بالکل اگنور کر رہے ہیں. شیطان کیا وسپر کرتا ہے, یو آر ناٹ گڈ انف, دے ہیٹ یو,
تم بھی انہیں اگنور کرو. آپ کو اور مزری دیتا ہے, آپ کی سیلف اسٹیم کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے, کیا خیال ہے کیا کرنا چاہیے؟ پازیٹیو تو سوچیں گے, لیکن آپ وہاں بیٹھے ہوئے اور کانسٹنٹلی کوئی آپ سے بات ہی نہیں کر رہا. روزانہ آپ جا رہے ہیں کالج یونیورسٹی اور اسکول کالج یونیورسٹی جہاں پہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں, اور روز آپ کو وہیں بیٹھنا ہے. اگر آپ اکیلے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی مزری, آپ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ہنس رہی ہیں, آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, گپ شپ لگا رہی ہیں. تو ہمیں جا کے پوچھنا چاہیے کہ کیا پرابلم ہے, ہم صحت کی کیا غلطی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جا کر پوچھا کہ کیا پرابلم ہے, تم لوگ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو, اور انہوں نے آگے سے آپ کو کوڑا سا جواب دیا, کچھ بھی نہیں. gave you total cold shoulder because they have decided they are not going to include you in your group. اور اگر کسی دن انہوں نے چھٹی کرنی ہے, انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے, اس میں وہ بات کر لیتی ہیں, آپ پہنچتی ہیں اور وہ نہیں آئی ہوتی ساری, وہ چھٹی کر لیتی ہیں, آپ کو نہیں بتاتی. مشکل سچویشن ہے نا. پاز اینڈ ریسائٹ اعوذ باللہ. پہلے دعا پڑھیں کہ یہ جو شیطان آپ کو وسپرز دے رہا ہے, سب سے پہلے آپ نے شیطان کے وسوسوں میں سے نکلنا ہے, کیونکہ آپ کو کوئی سالڈ سولوشن چاہیے. دین یو آسک یور سیلف, از دس ڈیفینیٹلی ٹرو؟ کیا واقعی وہ مجھے اگنور کر رہی ہیں یا مجھے ایسی فیلنگ ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی میرے پاس سالڈ بیس ہے. دعا, یا اللہ میک می فیل لوڈ بائی یو. اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کی طرف جائیں کہ اگر یہ مجھے اگنور بھی کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, ایکشن پلان. calmly ask a trusted friend, hey I felt left out earlier, was something going on. یعنی آپ سارے گروپ سے پوچھیں گے تو آپ کو کوڑا سا جواب ملے گا, لیکن اگر کوئی ٹرسٹڈ فرینڈ ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی بات ایسی ہوئی ہے. اچھا, کبھی کبھی وہ آپ کے حجاب کی وجہ سے نہیں ملنا چاہ رہے, کبھی کبھی ان کو لگتا ہے کہ جنہوں نے لڑکوں کی باتیں کرنی ہیں انہوں نے کوئی اور ایسی بات کرنی ہے جو آپ کو نہیں انکلوڈ کرنا, بیکاز یو وڈ اسٹاپ دیم فرام اٹ, وہ اس لیے کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وچ از ناٹ رائٹ, تو آپ اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں اٹ از بیٹر دیٹ دے ڈونٹ ٹاک ٹو می اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان دیٹ ایکٹیویٹی. مجھے بھی اس ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہونا. اور آپ اپنے آپ کو الٹیمیٹ میسج کیا دیتے ہیں, آور ویلیو کمز فرام اللہ ناٹ پیپلز موڈس. ٹھیک ہے, اگر کوئی مجھے پسند نہیں کر رہا, دیٹ ڈزنٹ میک می انٹو اے بیڈ پرسن, لونلی پرسن. آپ کے پاس کوئی اپنی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, مثلاً آپ کے پاس کوئی اچھی سی بک ہونی چاہیے, آپ لائبریری جا سکتے ہیں, آپ کسی ٹیچر کے پاس جا کر ایکسٹرا کسی کام کے لیے والنٹیئر کر سکتے ہیں. اینڈ دین یو کیپ میکنگ دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچھے دوست دے, اچھے ساتھی دے, رادر دین بیکمنگ میزریبل ادروائز. اور جتنی آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کے اسکول کالج یونیورسٹی میں ایسے کلبز ہوتے ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, تو آپ وہ ایکٹیویٹیز ڈھونڈ کر آپ ان ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوں. یو نو وین یو ڈو سم سالڈ ہیلدی گڈ ایکٹیویٹیز یو بیکم پاپولر اگین. یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ فار پاپولیرٹی, یو آر ڈوئنگ اٹ فار اے ہیلدی مائنڈ سیٹ. لیکن جیسے ہی آپ پاپولر ہوں گے دین ایوری ون وانٹس ٹو بی یور فرینڈ. پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اوکے, موم سیڈ نو اگین, اینگر ایٹ پیرنٹس رولس. اتنا غصہ آتا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنی اسٹرکٹنس کیوں ہے, سب فرینڈس مزے کرتے ہیں, ہمیں پرمیشن نہیں ملتی, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے, کیا مصیبت ہے. سو سینیریو, ڈینائڈ پرمیشن فار اے سلیپ اوور اور اسکرین ٹائم. کسی کے گھر جا کے سونا چاہ رہے ہیں, ساری فرینڈز آ رہی ہیں لیکن ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی. شیطان کیا وسپر کرتا ہے, شی ڈزنٹ ٹرسٹ یو, یو آر ناٹ فری لائک ادرس. یہ بہت بڑی بات ہم بار بار بولتے ہیں, وائی آر یو کنٹرولنگ می. جب میں اپنے پیسے کماؤں گی نا پھر میں اپنے اون پہ رہوں گی, پھر جو میرا دل چاہے گا وہ میں کروں گی. آپ 4 دن نہیں گزارا کر سکیں گے اپنے پیسوں پہ. آپ کو سمجھ آ جائے گی جب اپنے پیسے ہوتے ہیں نا, تو پھر دیکھ لیں آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ کس طرح اس کو وائزلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم ہی ہیں جو فرمائشیں ڈالتے ہیں, لیٹسٹ آئی فون چاہیے, لیٹسٹ ٹیب چاہیے, لیٹسٹ لیپ ٹاپ چاہیے, برانڈیڈ کپڑے چاہیے. سو شیطان آپ کو یہاں پہ کہہ رہا ہے شی ڈزنٹ ٹرسٹ یو, اور ہم یہ بولتے بھی ہیں ان کے سامنے, آپ مجھے ٹرسٹ نہیں کرتی. امی کیا کہتی ہیں,
نہیں بیٹا ٹرسٹ کی بات نہیں ہے, زمانہ خراب ہے. نہیں, اچھا ہمیں پتہ ہوتا ہے اندر سے, جب امی ہماری کہتی ہیں ہمیں کہ مجھے تمہاری وہ دوست پسند نہیں ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے جس دوست کے بارے میں کہہ رہی ہیں وہ اندر سے لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں, ویپنگ کر رہی ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہیں, شی از میسڈ اپ. کیونکہ پیرنٹس کو تو یوں پتہ چل جاتا ہے, انہوں نے اتنی زندگی دیکھی ہوتی ہے, گزاری ہوتی ہے, وہ 1 منٹ میں اسکینر سے چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم مانتے نہیں ہیں ان کے سامنے. سو وٹ ٹو ڈو؟ جب آپ کی امی ایسے بولیں گی, یو ول ٹیک اے 5 minutes ٹائم آؤٹ. پہلے اپنے ایموشنس کو سیٹل کرنا ہے, بیکاز یو آر گیٹنگ ٹریگرڈ نا, بہت آپ کو غصہ آ رہا ہے, شیطان آپ کو بتا رہا ہے کہ کنٹرول کر لیا انہوں نے. پھر آپ کیا کریں گے؟ یو بیسیکلی شوڈ رائٹ ڈاؤن وائی یو آر اینگری, میں کیوں ناراض ہوں. رائٹ ڈاؤن وٹ یو وڈ سے ریسپیکٹفلی. کین آئی ایکسپلین وائی اٹ میٹرز ٹو می. ہم نے کبھی عزت کے ساتھ جا کر اپنے پیرنٹس سے بات ہی نہیں کی, اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہماری بات مان لیں. ایسے نہیں ہوگا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ وی آر ایبل ٹو ایکسپریس آور سیلوز. ہم صرف اپنی بات صحیح طرح سے بتا سکیں. وضو کریں, نفل پڑھیں تاکہ آپ کے اندر کامنس آئے, اور یہ یاد رکھیں قرآن بار بار کیا کہتا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. You have to have beautiful manners with your parents. The only time you can refuse your parents is اگر وہ آپ کو شرک کے لیے کہیں, اگر وہ آپ کو دین سے روکیں, اور اس میں بھی آپ ہارش نہیں ہو سکتے, اس میں بھی آپ ان کو گالی گلوچ نہیں کر سکتے, اس میں بھی آپ ان کو فنگر پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ برے ہیں. آپ ان کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا یہ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, ان کے فادر جو تھے وہ بت بناتے تھے اور شرک کرتے تھے. انہوں نے ان سے کتنے پیار سے بات کی, کتنے پیار سے سمجھایا. ٹھیک, تو پیرنٹس ہوتے ہیں جب ہمیں کسی چیز سے روکتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو سمجھیں, تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب ہم ان سے کوئی بات ڈیمانڈ کریں وہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے. کسی کے گھر جا کے رہنا اٹس ناٹ اپروپریٹ. اور پیرنٹس کئی دفعہ کہتے ہیں کہ تم نے ملنا ہے نا, انجوائے کرنا ہے نا, صبح جاؤ شام تک آ جاؤ, 2 گھنٹے کے لیے جاؤ مل لو. آپ ریسٹورینٹ میں جانا چاہتے ہیں, مدر کہتی ہیں آپ کی ٹھیک ہے میں ساتھ چلوں گی, میں دوسرے ٹیبل پہ بیٹھ جاؤں گی, تو آپ کہیں ٹھیک ہے, بیکاز وی نیڈ پروٹیکشن. اور اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن کیونکہ ہم نے حرکتیں غلط کرنی ہوتی ہیں, ہمیں پتہ ہے اب وہ پیرنٹس بیٹھے ہوں گے تو وہ ہم حرکتیں نہیں کر سکتے, تو اصل پرابلم ہماری یہ آتی ہے. اوکے, نیکسٹ ون. I got blamed for something I didn't do. Feeling unfairly treated. آپ نے کیا ہی نہیں اور اس کا blame آپ کو جا رہا ہے. Teacher blames her wrongly or siblings lies. بہن بھائی نے جھوٹ بول دیا کہ جی اس نے کیا اور آپ نے نہیں کیا تھا. کئی دفعہ بہن بھائی پھنسا دیتے ہیں, یا کئی دفعہ ٹیچر جو ہیں وہ کوئی اور لڑکی ان کی فیوریٹ ہوتی ہے, کوئی اور اسٹوڈنٹ ان کی فیوریٹ ہوتی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ اس نے تو کبھی کچھ نہیں کیا ہوگا, آپ نے ہی غلط کام کیا ہوگا, اور وہ ہمیشہ آپ کو دیکھتے ہیں. سو شیطان کے وسپرز کیا ہیں؟ فائٹ بیک, بریک سم تھنگ, اسکریم. ٹیچر کے آگے زبان چلاؤ, بدتمیزی کرو, جواب دو ان کو, سیدھا کرو انہیں. بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو. کیا کرنا چاہیے؟ اگین ڈیپ بریتھ جب آپ کو غصہ آیا ہے, پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کوئی نہ کوئی دعا پڑھیں, اعوذ باللہ بھی پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اللہ از انف فار می, ہی سیز دا ٹروتھ. ٹاک لیٹر ود کام پروف ناٹ اینگر. جب بھی آپ غصے میں بات کریں گے آپ کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. اس کو چپ کر جائیں اور بعد میں پروف پورا لیں. جو بھی پروف ہے اس کو لے کر آرام سے جائیں کہ میم مجھے آپ سے بات کرنی تھی, ماما بابا مجھے آپ سے چیز ایک ڈسکس کرنی تھی. کیونکہ اس سے آپ کا وزڈم نظر آتا ہے. جب آپ وزڈم کے ساتھ جا کر بات کرتے ہیں, the other person is also ready to listen to you. Write a journal, Allah knows I was honest. Because ہوتا یہ کہ جب ہم honest ہوتے ہیں اور کوئی ہمیں blame کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں,
وہ بہت ہرٹ کرتا ہے، وہ بہت ہرٹ کرتا ہے. What you're doing is you're doing things out of honesty, sincerity. اور کوئی آپ کو برا بنا دے وہ چیز بہت ہرٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ چیز آپ کو پنچ کرتی ہے اور آپ کو غصہ آتا ہے اس انسان پہ کہ کیوں میرے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے when I don't mean جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، میں تو اس طرح کا کام کر ہی نہیں رہی. So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم never rushed to defend himself in anger. He relied on Allah's justice. آپ دیکھیں نا جس سوسائٹی میں وہ رہتے تھے ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی باتیں سنائی جاتی تھی، کوئی نہ کچھ کہتا تھا. He never answered back. خاموش ہو کے اپنا کام کرتے رہتے تھے اور اللہ سے مدد مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر جگہ پہ ہیلپ کی. اوکے I hate my brother, siblings fight. بہن بھی ہو سکتی ہے اگر کسی کا بھائی نہیں ہے. سینیریو کیا ہے؟ ینگر سبلنگ بریک سم تھنگ اور موکس ہر، مذاق اڑاتا ہے یا کوئی چیز آپ کی توڑ دی ہے، خراب کر دی ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ لگاؤ اس کو، سنا دو، سیدھا کر دو اس کو، چھوڑنا نہیں اس دفعہ، بہت تم نے برداشت کی. What to do? Immediately step back. اس کو ہم کہتے ہیں ایگزٹ لینا. جب ہم غصے میں ہوتے ہیں دو طرح کے ایگزٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فزیکل ایگزٹ اور ایک ہوتا ہے ایموشنل ایگزٹ. جہاں پہ آپ اتھارٹی میں ہوتے ہیں آپ فزیکل ایگزٹ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں آئی ایم ریئلی اینگری، آئی ایم ویری اپسیٹ اور مجھے تھوڑی سی بریک چاہیے، لیکن میں اس چیز کے بارے میں ابھی بات کروں گی اپنے آپ کو سیٹل کر کے، اور آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں. یا آپ دوسرے انسان کو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ آئی ایم ویری اینگری، آئی ایم اپسیٹ، تو پلیز لیو مائی روم. یہ نہیں کہ نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ، گیٹ لاسٹ، نہیں، آرام سے پلیز لیو مائی روم، آئی ایم ویری اپسیٹ بٹ آئی ول ٹاک ٹو یو لیٹر. آپ اپنے آپ کو پھر سیٹل کرتے ہیں، وضو کیا، نماز پڑھی، استغفار پڑھا، سوچا، جرنلنگ کی، دعائیں پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، اور پھر آپ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہم ایسے کرتے ہیں کبھی غصے میں، آپ کہہ رہے ہیں کہاں کی بات کریے، مارس پہ ہوتا ہے، وینس پہ ہوتا ہے، جوپیٹر پہ ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے ایسے؟ ارتھ پہ تو نہیں ہم نے دیکھا یہ کوئی غصے کو ایسے ہی ہینڈل کرتا ہے. غصے کا تو مطلب ہے ٹکا دو، چھوڑنا نہیں اس انسان کو. لیکن ہمارا دین ہمیں یہی بتاتا ہے کہ غصے کو ایسے ہی ہینڈل کرنا ہے، والکاظمین الغیظ ایسے ہی کرنا ہے. دوسرا ہوتا ہے ایموشنل ایگزٹ. اف یو آر اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف سم ون، جیسے کوئی بڑا ہے، جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں، گرینڈ پیرنٹس ہیں، ٹیچر ہیں، اب آپ کو غصہ آ رہا ہے لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے، بدتمیزی نہیں کر سکتے، جا بھی نہیں سکتے، ان کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ پلیز آپ چلے جائیں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے. تو وہاں پہ آپ ایموشنل ایگزٹ لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں ان کو غصہ آیا ہوا ہے، لاٹ آف تھنگس دس پرسن از سیئنگ ہی اور شی ڈزنٹ مین اٹ، بس غصے کی وجہ سے وہ بول رہے ہیں. تو میں نے ہر چیز کو دل پہ نہیں لینا، میں نے بھی خاموش رہنا، اس مسئلے کو آرام سے حل کرنا ہے. بیکاز ریلیشن شپ از مور امپورٹنٹ دین اینگر. میں نے رشتوں کا خیال رکھنا ہے. So use the cool down card, a small card with zikr or breathing count. Later say I don't like what you did but I'll try to forgive. آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بھائی بہن کو کہ دیکھو مجھے بالکل نہیں اچھا لگا، میں تمہیں معاف کر رہی ہوں لیکن میں چاہوں گی کہ آئندہ آپ کیئرفل. بہت آرام سے آپ ان کو کہتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے. سو ایک ٹپ کیا ہے؟ دس پرسن شوڈ بی ٹاٹ دیٹ the home is شیطان's testing ground and her calmness is going to defeat شیطان. ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ میرا مقابلہ جب مجھے غصہ آتا ہے اپنے بہن بھائی سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ شیطان سے. جب مطلب ہم اپنے بہن بھائیوں کو کہتے بھی ہیں کہ ابھی غصہ نہیں آ رہا، ابھی غصہ آ رہا ہے، ابھی بات نہ کریں پلیز، مطلب زیادہ ہو جائے گا، تو اگر وہ پھر بھی بات نہ مانے، اگر ہم ان سے بولے کہ کوئی بات نہیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور آپ رسپونڈ نہ کریں. میں نے اپنے بچوں کو اسی طرح سکھایا ہے کہ جب بھی ان کو غصہ آیا ہے اور میں نے جب ان سے کہا ہے کہ میں اس وقت بہت اپسیٹ ہو گئی ہوں اور میں بات نہیں کروں گی، تو میرے بچے جب پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو بھی غصہ آیا ہوتا ہے، ابھی کریں ابھی کریں، آپ کے پاس آنسر نہیں ہے. تو میں کہتی تھی نہیں، میں بھی بات نہیں کروں گی، اس لیے کہ میں جو بھی بات بولوں گی اس وقت آئی ول ریگریٹ اٹ لیٹر آن. تو میں اپنے غصے کو پہلے سیٹل کروں گی، اس کے بعد بات کروں گی. بات نہیں میں چھوڑوں گی، بات ضرور کروں گی، اس مسئلے کو حل کروں گی. کیونکہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے بہت غصہ کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں چلو چھوڑو. نہیں چھوڑیں کیوں، بات مسئلے کو حل کرنا ہے ہم نے، تاکہ آئندہ وہ پرابلم جو ہے ہماری لائف میں نہ آئے. سو دے پوسٹڈ دیٹ وداؤٹ می، سوشل میڈیا جیلسی، میرے بغیر کوئی چیز پوسٹ کرتی. فرینڈس پوسٹ اے گروپ فوٹو دیٹ شی وازنٹ ان، میرے بغیر کسی اور کے ساتھ.
I was supposed to be your best buddy. ویسے تو اپنی تصویریں سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر کوئی کلوز گروپ ہے اور وہاں پہ ایسے ہو گیا, شیطان کیا کہتے ہیں, they don't care about you, you don't belong over there. انہوں نے نا تصویر لگائی اس لیے تمہیں سڑانے کے لیے, تمہیں دکھانے کے لیے کہ they don't like you, they don't care about you. So آپ کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی ڈیوائس کو رکھ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یا اللہ give me a heart that is clean and grateful. مجھے نہیں ایسی بات سوچنی. Who else loves me, who stayed kind to me, ان لوگوں کو یاد کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, جو آپ کی لائف میں بلیسنگز ہیں, ابھی اپنے گریٹیٹیوڈ پہ بات کی تھی, ان کو یاد کرنا ہے. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے گریٹیٹیوڈ اینڈ فرینڈشپ دعا جرنل شروع کرنا ہے. فرینڈس کے اگینسٹ نہیں ہو جانا, فرینڈس کے لیے دعا کرنی ہے, اچھی ایکٹیویٹی کرنی ہے, بلکہ آپ نے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے کسی مشکل سے بچا لیا ہے, میں کسی مشکل سے بچ گئی ہوں. They laughed when I made a mistake. Public embarrassment. مذاق اڑانا شروع کر دیا کسی نے, آپ نے کوئی ورڈ مس پروناؤنس کر دیا, آپ سلپ ہو گئے, کہیں آپ جا رہے تھے بڑے جی تیار ہو کے, آپ پاؤں سلپ ہو گیا اور آپ کی فرینڈز نے ہنسنا شروع کر دیا. یا آپ ٹیسٹ میں کسی ایگزام میں فیل ہو گئے اور آپ کے فرینڈز پاس ہو گئے. Now they are laughing at you. آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. سو کیا شیطان اس وقت ہمیں کہتا ہے you're a loser, اور اگر منہ پہ نہیں نہ ہنس رہے تو دل میں سب ہنس رہے ہیں, سب تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں. کبھی کبھی ہم گھر جا کے کہتے ہیں, مثلاً آپ دیکھیں آپ کو کوئی اپرچونیٹی ملتا ہے اسٹیج پرفارمنس کا, کوئی ڈبیٹ کرنے کا, کوئی چیز پڑھنے کا, اب اس میں آپ سے کوئی غلطی ہوگی. اچھا لوگ بھول بھی جاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں بھولتا. ہم جب ان لوگوں کو ملتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں یہ اس کو یاد ہوگا میں نے 6 سال پہلے کیا کیا تھا, 15 سال پہلے میں نے کیا کیا تھا, جب میں چھوٹی سی تھی ان کو یاد بھی نہیں ہوتا, اور ہم خود ہی سوچ رہے ہیں. تب ہم نے کیا کرنا ہے, ربی یسر ولا تعسر, او اللہ میک تھنگس ایزی فار می, ایسی دعائیں پڑھا کریں. پھر اسمائل اینڈ سے سم تھنگ لائٹ, اوپس اٹ واز اے لرننگ مومنٹ, اوہ میں گر گئی, اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے بڑی چوٹ سے بچا لیا. او ہاں مجھ سے یہ ورڈ غلط ہو گیا پروناؤنس, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہم سے, کوئی ٹنگ ٹوسٹر آ جاتا ہے. واک اوے کانفیڈنٹلی اینڈ دین وینٹ ٹو اے سیف ایڈلٹ. یعنی اگر آپ امبیرس ہوئے بھی ہیں, گرے ہیں, کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, وہاں پہ کانفیڈنٹ رہیں اور گھر آ کے امی کی گود میں سر رکھ کے رو لیں, تھوڑا غم منا لیں. کوئی بہت ہی کانفیڈینشیل فرینڈ ہے اس سے بات کر لیں کہ میں کتنی امبیرس ہوئی ہوں, مجھے کتنا رونا آیا ہے, مجھے کتنا دکھ ہوا ہے, مجھے یہ مومنٹ بالکل نہیں اچھا لگا, میں فیل ہو گئی ہوں اینڈ آئی ڈونٹ لائک اٹ. کسی کو اچھا نہیں نا لگتا اگر آپ فیل ہو جائیں تو ایسی بات ہو جائے. لیکن اپنے آپ کو الٹیمیٹلی ہم نے اس پوری ایکٹیویٹی میں کیا بتانا ہے, مسٹیکس ڈونٹ ڈیفائن یو, یور رسپانسز ڈو. اور مسٹیکس جو ہوتی ہیں نا, دے آر اپرچونیٹیز فار گروتھ. آپ کبھی بھی صحیح کام کر کے نہیں اتنا سیکھتے جتنا غلط کام سے سیکھتے ہیں. اس کے اوپر ایک ریسرچ ہے کہ جب ٹیچر کو آپ کاپیز دیتے ہیں نا چیک ہونے کے لیے, اور جہاں پہ انہوں نے گرین 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 یا ٹک مارک ٹک مارک ٹک مارک, اور جہاں انہوں نے ریڈ سے مارک کیا ہے نا آپ کی مسٹیک, اور اگر وہ کچھ عرصے بعد وہی پیپر یا وہی کویشچن آپ کو دوبارہ دیتے ہیں تو جو انہوں نے صحیح ٹک مارک کیا تھا نیکسٹ ٹائم آپ مسٹیک ان میں کرتے ہیں, لیکن جہاں انہوں نے ریڈ مارک کیا تھا وہاں پہ آپ غلطی نہیں کرتے. یو کانشیسلی لرن کہ یہاں پہ میں نے اب غلطی نہیں کرنی. تو ہماری زندگی میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مومنٹس دیے ہیں نا جہاں ہم کارنر ہو جاتے ہیں, ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, اس لیے کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو آئندہ کے لیے ٹھیک کر لیں. سو آپ اس طرح سے کریں. ٹریگرڈ سچویشن آئی ہے, یور سسٹر بروک یور پین, یور فیوریٹ پین, یو فیلٹ ہرٹ, انوائڈ, وٹ یو وانٹیڈ ٹو ڈو, اسکریم, وٹ یو ایکچولی ڈیڈ, یو واکڈ اوے, آپ نے ایگزٹ لے لیا. وٹ آئی کوڈ ڈو بیٹر, یو کوڈ ٹیل ہر کہ آئی فیل ہرٹ, اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آئندہ آپ میری چیز نہ چھیڑنا. اور اگر وہ کہتی ہے میں تو چھیڑوں گی, جو تمہارا دل چاہتا ہے کر لو, تو پھر آپ کیا کریں گے, تھپڑ لگائیں گے, امی کو آواز لگائیں گے؟ نہیں, آپ اپنی چیزیں خود سمیٹ کے سنبھال کے رکھیں گے اور آپ اپنا ریلیشن شپ ٹھیک کریں گے. بیکاز اگر آپ اس سے اتنی اچھی طرح بات کریں بٹ یور سسٹر اور بردر از ٹربلنگ یو, دیٹ مینس یور ریلیشن شپ از ناٹ ریسپیکٹفل. تو آپ ان کے ساتھ ہیلدی ریلیشن شپ کی باؤنڈری سیٹ کریں, ٹھیک ہے نا. نہیں کریں گے تو پھر پرابلمٹک رہیں گے.
سو آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ امپیکٹ آف اینگر ان آور لائفس، ہاؤ وی پروٹیکٹ آور سیلفس اگینسٹ اینگر، اور ہم بہت سارے جو پرابلمس ہیں ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں. کیا ایک ٹیک ہوم میسج ہے؟ اینی امپورٹنٹ میسج دیٹ یو فیل کہ میں نے آج سیکھا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے جو میں نہیں کر رہی تھی؟ مجھے جب غصہ آتا تھا تو میں بہت چڑچڑی سی ہو جاتی تھی ہر کسی کے ساتھ، جس پہ آیا ہوتا تھا اس کے ساتھ بھی، جس پہ نہیں آیا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ بھی. مجھے سمجھ آیا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور دعاز کو انکلوڈ کرنا ہے. دعاز کو انکلوڈ کرنا ہے. دعائیں انکلوڈ کرنے سے آپ کا غصہ سیٹل ہوتا ہے، مینیج ہوتا ہے، بیکاز شیطان کی طرف سے غصہ آ رہا ہے نا. ہم تو اس دوسرے انسان کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے غصہ ہے. تو شیطان از کیشنگ آن ڈفرینٹ سچویشن. دیکھیے کوئی بھی فرشتہ نہیں، کبھی ہم سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ہم سے کوئی اگر ویسی مسٹیک ہو تو ہم اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، لیکن کسی اور سے ہو تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، ناٹ اونلی فار دا مینجمنٹ آف اینگر بٹ آلسو جو سینیریو آپ کو بادر کر رہا ہے، یعنی آپ کا کہیں ریلیشن شپ میس ہے، کہیں آپ پیئر پریشر فیل کر رہے ہیں، کہیں پہ آپ سے کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو بہت ہرٹ کر رہی ہے، تو اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ حل کریں. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جیسے جو ہم فرینڈس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اتنا فریش فیل کرتے ہیں، اتنا ہیپی فیل کرتے ہیں، بٹ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہم بہت مطلب موڈ آف سے رہتا ہے اور دل نہیں کرتی کسی سے بات، اور جب فرینڈس کے پاس اسی دن جائیں یا اس وقت جائیں تو اتنا اچھا ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب ہم فرینڈس کے ساتھ ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، بہت اچھا موڈ ہوتا ہے، اور جب ہم اپنی فیملی میں آتے ہیں تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اور اگر موڈ خراب تھا اور ابھی پھر دوبارہ فوراً فرینڈس کو ملنے جائیں تو وہاں پھر خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرینڈس جو ہوتے ہیں نا، ایک تو ہم ان کے ساتھ ایک کمپینین شپ ہوتی ہے، وی انجوائے دیٹ کمپینین شپ. ہم بہت ساری باتیں اپنی فرینڈ سے کر سکتے ہیں جو ہم اپنے شاید فیملی ممبر سے نہیں کر سکتے. یو نو دے انڈرسٹینڈ آور لینگویج، دے انڈرسٹینڈ آور چیلنجز. ہمارے چیلنجز اور خوشیاں بھی سملر ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، اور باقی جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کا سٹائل چینج ہو چکا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو فرینڈز ہیں نا، آپ جو بھی کریں گے نا وہ آپ کو کہیں گے شاباش، گو ہیڈ، ڈو اٹ. چاہے آپ چھت سے چھلانگ لگا رہے ہیں، آپ اگر ان کو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ مجھے سیلف ہارم تھاٹس آ رہی ہیں، اس میں بھی وہ آپ کو آئیڈیاز دینا شروع کر دیں گے. تم یہ کر لو، تم یہ ٹرائی کیے، وہ کیے، یہ کھائے. آپ جنک کی بات کریں گے تو وہ آپ کو کیا کہیں گی؟ آپ کہیں گے میں نے وہ نوڈلس کھائے، وہ کہیں گے ہیں تم نے صرف وہ کھائے، وہ والے کھائے. آپ کہیں گے نہیں، وہ کہیں گے او ہو وہ تم کھاؤ. اچھا آپ ایک شو کی بات بتائیں گے کہ میں نے یہ شو دیکھا ہے، تو وہ آپ کو اس کے بعد 3 اور فلمیں بتا دیں گے، آپ کو اور ایسی چیزیں بتا دیں گے. سو بیسیکلی دے آر گیونگ یو پیٹ آن دا بیک، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، آپ جیسی جو آپ باتیں سننا چاہ رہے ہیں، آپ کی ڈیزائرز جیسی آپ کو بتا رہی ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا لیکن جب آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے بات کریں گے کہ جنک کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ نہیں بیٹا جنک نہیں ہر دفعہ کھاتے. دے ول ٹیچ یو ناٹ اے ڈیزائر بٹ اے پرنسپل. ہمارا موڈ خراب ہو جائے گا. ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ کا شکر ہے میرے پیرنٹس میرے ویل وشر ہیں، وہ مجھے بیمار نہیں دیکھنا چاہتے. ٹھیک ہے، اور ہم ان کے ساتھ پھر ہیلدی کنورسیشن نہیں کر پاتے. اسی طرح آپ اس کے بعد کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ پیزا بھی نہیں آرڈر کر سکتی، اچھا کیا کروں، چلو مووی دیکھ لیتی ہوں. مووی دیکھنے بیٹھتے ہیں تو پھر امی آ جاتی ہیں، کیا کہتی ہیں، بیٹا کبھی پڑھائی بھی کر لیا کرو. آپ کا پھر موڈ خراب ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ کیوں یہ ایسے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. پھر آپ ان کو چھوڑتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو واک کر لوں، تو امی کیا کہتی ہیں، نہیں بہت گرمی ہے باہر واک نہ کرو، یا میرے پاس بیٹھ جاؤ. آپ کو پھر غصہ چڑھتا ہے. تو وہ آپ کو آپ کی تربیت کر رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں. تربیہ جو ہوتی ہے نا، اٹس اے ٹف جاب. دے آر بیسیکلی ٹریننگ یو. دس از دیئر رسپانسبلٹی کہ انہوں نے آپ کو بتانا ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو. ہاں اس کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن وہ جتنی دفعہ بھی بتائیں گے، جتنا مرضی آپ اچھا طریقہ کر لیں، لیکن آپ نے کہنا تو نو ہی ہے نا کہ بیٹا یہ کام نہیں آپ کر سکتے. فرینڈس کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں. تو ہم اگر اپنے پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں، انشاءاللہ کل ہم ریلیشن شپس پہ، ہیومن ریلیشن شپس پہ بات کریں گے کہ شیطان ہمیں ہیومن ریلیشن شپس میں کیسے پرابلمس دیتا ہے. اگر آپ یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لیں گے نا کہ میرے پیرنٹس میرے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ چیز بادر نہیں کرے گی. پھر آپ آؤٹ آف وے جا کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں گے. دین یو ول بی ہیپی ایٹ ہوم.
ٹھیک، کیونکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ادھر بھی میرا بینیفٹ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ